آج جس ہستی کا ہم دن منا رہے ہیں، جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، میں آج آپ سے خالصتاً یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے نوجوان کیوں اتنا دور ہیں آپ کی سیرت سے؟ آپ وہ چاہے شجاعت اور بہادری کی بات ہو، چاہے آپ کی ذہانت کی بات ہو، چاہے آپ کے علم کی بات ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ان کو کس طرح فالو کیا جب آپ بہت چھوٹے تھے، تب سے لے کے کلمہ پڑھنے سے لے کے آپ کی شہادت تک آپ نے صرف رسول اللہ کے احکامات کو فالو کیا۔ آج کے نوجوان کیوں دور ہیں تعلیمات سے مولا علی کی؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز شہادت ہے مولا متقیان اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کی تعزیت اور تسلیت تمام عالم اسلام کو پیش کرتا ہوں۔ مولا متقیان کی جو شخصیت ہے وہ بڑی ہی عظیم شخصیت ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہم دیکھیں تو جائے ولادت ہی کعبہ ہے، یعنی اللہ کے گھر میں ولادت ہو رہی ہے۔ یہ سعادت پروردگار نے کسی اور کو نصیب نہیں کی بلکہ مولا متقیان کو عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ جو نام ہے وہ نام بھی اللہ کا عطا کردہ نام ہے۔ علی نام اس سے پہلے پوری تاریخ بشریت میں کسی کا نہیں ہے، اور یہ اللہ کا منتخب، خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ہے جو اس نے مولا متقیان کو عطا کیا۔ اور ہر میدان میں آپ دیکھیں تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام علی نظر آتے ہیں۔ جس میدان میں آپ دیکھیں، علم کے میدان میں تو نبی کا فرمان آیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کی بات آئی جو علم سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے، تو فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا بھی دروازہ ہے۔ جب حق کی بات آئی تو فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پروردگارہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑ جائے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق مڑ جائے، بلکہ جہاں علی مڑ جائے وہاں حق ہے۔ یہاں تک کہ جناب عمار یاسر سے کہا، اے عمار اگر یہ دیکھو کہ ساری دنیا کے لوگ ایک وادی میں جا رہے ہوں اور علی تنہا ایک وادی میں جا رہے ہوں، تو اس وادی میں جانا جس میں علی جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسی وادی میں تمہیں حق مل جائے گا جس وادی میں علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد خطبہ دیتے ہیں تو وہ بہت ہی عظیم جملوں میں اپنے بابا کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب کو بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں لقد فارقکم رجل بالامس لم یسبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون، کل جو مرد میدان تم سے یعنی آج کے دن جو جدا ہوا ہے وہ ہستی ہے کہ جس کی نہ اولین جس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ میدان جنگ میں آتے تھے تو جبرائیل و میکائیل ان کے دائیں بائیں موجود ہوتے تھے۔ اس انداز میں اپنے والد گرامی کے حوالے سے مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملوں میں وہ فضائل کا سمندر سمو دیا کہ اگر ہم کہیں کہ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ تو مولا متقیان کی سیرت سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور وہ وصیت اگر ہم مولا متقیان کی ہم دیکھیں کہ جو جب مولا کے سر پہ ضربت لگی اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت فرمائی، فرمایا اے بیٹا حسن و حسین اوصیکما بتقوی اللہ، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دنیا تمہاری طرف مائل نہ ہو تو تم چاہے وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہو پھر بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرنا، قولا للحق، ہمیشہ حق بات کہنا، وعملا للاجر، اور جب بھی کوئی کام کرنا تو ثواب اور اجر کی، آخرت کی، خدا کی خاطر انجام دینا۔ پھر فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بن جانا۔ اور پھر اس کے بعد وصیت فرمائی کہ نہ صرف یہ تم دونوں کا وصیت ہے بلکہ میری تمام اپنے اہل و عیال اور اپنے بیٹوں کو، سب کو، اور جس تک میرا یہ خط پہنچ رہا ہے اس کو یہ وصیت ہے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے امور کو منظم کرنا۔ یہ جو جوانوں کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، یہی مولا کی وصیت میں ہمیں ملتا ہے، چونکہ ہم مس مینج ہیں، اپنے معاملات کو مینج نہیں کر رہے، نظم امور نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے ساتھ نظم امور نہیں ہے، یہ مشکلات ہیں۔ آگے مولا متقیان میں ایک دو فراز، کیونکہ خط بہت طویل ہے لیکن میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، خدارا یتیموں کا خیال رکھنا،
یتیموں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے فاقے کی نوبت آ جائے، ان کا حق ضائع ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، خدارا قرآن کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے قرآن پر عمل کرنے میں کوئی اور سبقت لے کے چلے جائے اور بازی لے کر چلے جائے۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز دین کا ستون ہے۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا کہ کہیں ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں اتنا نبی کریم اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اپنے ہمسایوں کا، یہ وصیت کے جملے ہیں، میں وہی کوٹ کر رہا ہوں، کوئی الگ حدیث نہیں ہے، فرمایا اتنا زیادہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میراث پانے والوں میں ہمسایوں کو قرار دیں گے۔ پھر فرمایا کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے روکو گے نہیں، جو اس وقت ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہم تمام علماء کی، ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو وظیفہ مولا نے بیان کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنا، برائی سے روکنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں روکا نہیں جا رہا، نتیجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، بس یہ آخری جملہ کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بد کردار افراد تم پر مسلط ہو جائیں گے، تم پروردگار سے دعا تو مانگو گے مگر پروردگار تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس وصیت پر اگر انسان عمل کرے، اپنے امور کو منظم کرے، جو معاشرے کے اندر برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کو روکے، جو اچھائی ہے اس کو پرموٹ کیا جائے، تو یقیناً ہم مولا امیر المومنین کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔